ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں آج کل. پہلے یعنی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے رہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی چار مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے. جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں. جی کوئی سے کو پسند ہو یا پسند نہ ہو. آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو چار مذاہب ہیں صحیح ہیں، اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے. جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر. تو کیا ہر جائے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ اجتہاد تو نہیں کرے گا، لیکن پھر کیا ہے بھائی؟ اتنا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس پر عمل کر لے گا. بھائی قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث کو لیا ہے، لیکن اس کی تائید کرنے والی دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہاں پر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج دوسری بیماری دیا جائے. وہ بیماری نہیں ہے، اس بیماری سے اچھا ہوتا ہی ہے. جانتے ہیں آپ بسا اوقات ایک زہر کو توڑنے کے لیے دوسرا زہر دیا جاتا ہے، چھوٹے زہر تو بڑا زہر دیا جاتا ہے. جی ہاں، آپ انسان زخم ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے جو ہے جو برائی اس کو نکالنے، گندگی نکالنے کے لیے کبھی جو ہے وہ چمڑا بھی کاٹنا پڑتا ہے جو صحیح ہوا کرتا ہے. کاٹنا پڑتا ہے کہ نہیں کاٹنا پڑتا؟ جی بڑی شریعت کا یہ اصول ہے کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کے اوپر عمل کر لیں. ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے چاہے نووی ہوں، ابن رجب ہوں، وہ پاگل نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے، اسی بنیاد پر کہ یہ بے راہ روی نہ پیدا ہو جو آج ہمارا پائی جا رہا ہے. چار ہی پہ کیوں ہے بھائی؟ کوئی اور لے آئیے نا، کوئی مدون ہے مذہب، کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے. اسحاق ابن راہویہ کا مذہب مدون ہے، اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے. تو قرآن حدیث مدون نہیں ہے؟ قرآن حدیث، لیکن ہر آدمی، وہی بات ہے، ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کے نظر قرآن حدیث کے ہر حدیث کے اوپر، ہر آیت کے اوپر رہتی ہے. تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور حدیث پر ہر آدمی کی نہیں ضرورت، اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے. ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ کے بندے، تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کے غلطی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، بجائے اس کے کس میں کرے اسی کے اوپر اڑا رہے. جی کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا، ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا. یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ. عام آدمی جو جاہل ہے اسی کے لیے بات ہو رہی ہے. وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا. وہ ہر آدمی ظاہر بات ہے نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں گے. بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے اجتہادی ہوتا ہے، اس کی پہنچ اسی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دے گا. جی اگر کوئی بندہ اگر قرآن و سنت کو جو قرآن، نماز اور روزے کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ عمل کر لے تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے. یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں چاہیے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث سے صحیح طور پر مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتا، یعنی وہ آدمی ایک حدیث اردو میں پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے وہ اجتہاد نہ کرنا شروع کر دے. علماء پر نہیں ہے، وہ کیا ہے ضروری ہے کہ علماء کا کہ یہ اصل مسئلہ ہے.
اور اس سے کوئی مخالفت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غیر مقلدین میں جو سمجھدار طبقہ ہے، اہل علم ہے، وہ تمام باتوں کو جانتے ہیں، اور یہ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے علمی مقام کو بھی جانتے ہیں، بس ان میں کچھ ہیں جو حق بات کھل کر کہتے ہیں اور اکثریت تعصب کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کی، فقہا کی اور ائمہ مجتہدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔